علیکم، قانون اور عوام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج ہم بات کریں گے انکم ٹیکس کے کچھ بنیادی معلومات کی۔ رجسٹریشن اور اپنے انکم ٹیکس گوشوارے کو بھرنے سے پہلے یہ سفارش کی جاتی ہے کہ ہر ایک شخص کو ان طریقہ کار کا پتہ ہونا چاہیے، بنیادی تصورات کا علم ہونا چاہیے، اسے یقینی بنائے کہ یہ کام آسانی سے انجام دے دیے جائیں اور مقررہ انداز میں دیے جائیں۔ سب سے پہلے یہ جو کانسیپٹ ہے وہ ہے قابل ٹیکس آمدن۔ قابل ٹیکس آمدن کتنی ہوگی؟ قابل ٹیکس آمدن سے مراد عطیات نکالنے کے بعد ایسی کل آمدن ہے جس میں سے کٹوتیاں اور مخصوص قابل کٹوتی الاؤنس نکالے جائیں۔ قابل ٹیکسیبل انکم کون سی ہوگی؟ جس میں سے آپ نے ڈونیشن کو لیس کر دینا ہے اور کچھ جو ڈیڈکشنز آپ کو الاؤ ہوں گی، الاؤیبل ڈیڈکشن وہ بھی کم کر دینی ہے، اور کچھ کوئی اسپیسیفک ڈیڈکشنز ہوں گی وہ بھی کم کر دینی ہے۔ تو یہ آپ کی آ جائے گی قابل ٹیکس آمدنی، ٹیکسیبل انکم آ جائے گی۔ کل آمدن کیا ہے جی؟ آمدن کی ہر ایک مد کے تحت کل آمدن قابل ادا ٹیکس آمدن کا مجموعہ ہوتی ہے۔ آمدن کی کون کون سی مدات ہیں، کون کون سے ان کے جو ہے نا وہ قسمیں ہیں؟ انکم ٹیکس آرڈیننس 2001 کے تحت تمام آمدن کو آمدن کی مندرجہ ذیل 5 مدات میں 5 مدوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ تنخواہ، جائیداد سے آمدن، کاروبار سے آمدن، حاصل سرمایہ، منافع سرمایہ اور دیگر ذرائع سے آمدن۔ یعنی کہ آمدن کو 5 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ یہ سیلری سے جو آپ کی آمدن ہو رہی ہے وہ، جائیداد سے کوئی آمدن ہو رہی ہے وہ، کاروبار سے آمدن ہو رہی ہے وہ، سرمایہ کا کوئی منافع ہو رہا ہے وہ، یا کوئی ادر سورسز سے آمدنی ہو رہی ہے۔ یہ بھی ایک کانسیپٹ ہے۔ اب ریزیڈنس کا سٹیٹس دیکھتے ہیں کہ ریزیڈنس کس کو کہا جاتا ہے رہائشی انکم ٹیکس کی کیلکولیشن کے دوران۔ افراد کی ایک ایسوسیشن ایک ٹیکس سال کے لیے رہائشی ہے اگر اس کے معاملات کا کنٹرول اور انتظام اس کسی بھی وقت کلی یا جزوی طور پر پاکستان میں کیا جاتا ہے۔ افراد کی ایک ایسی ایسوسیشن ایک ٹیکس سال کے لیے، ٹیکس ایئر کے لیے رہائشی اگر اس کے معاملات کا کنٹرول اور انتظام اس سال کے کسی بھی وقت کلی یا جزوی طور پر پاکستان میں کیا جاتا ہے۔ پاکستان میں بیٹھ کر کوئی بھی اس کا انتظام و انصرام ایسے کسی کام کا کیا جاتا ہے تو اس کو ہم کہیں گے کہ جناب یہ ریزیڈنٹ ہے۔ اور کمپنی جو ہے وہ 1 سال کے لیے ریزیڈنٹ کب ہوگی؟ اسے پاکستان میں کسی بھی نافذ العمل قانون کے تحت یا اس کے ذریعے چلایا یا تشکیل دیا گیا ہو، اس کے معاملات کا کنٹرول انتظام سال میں کسی بھی وقت مکمل طور پر پاکستان میں انکارپوریٹ کیا گیا ہو، یہ پاکستان کی صوبائی حکومت یا مقامی حکومت ہے۔ اب ہم نے پہلے بات کی ایسوسیشن آف پرسن کی، پھر بات کی کمپنی کی۔ اب فرد جو ہے، اب پرسن ریزیڈنشنل سٹیٹس اس کا کیا ہوگا ٹیکس پوائنٹ آف ویو سے؟ ایک فرد ایک ٹیکس سال کے لیے رہائشی ہے اگر وہ پاکستان میں ٹیکس سال میں 183 دن یا اس سے زائد عرصہ تک مجموعی مدت کے لیے موجود ہو، یا ٹیکس سال میں 120 دن یا اس سے زیادہ کی مجموعی مدت، یا ٹیکس سال میں اور ٹیکس سال سے پہلے کے 4 سالوں میں پاکستان میں ایک مدت یا مدت کے لیے پاکستان موجود ہو، مجموعی طور پر 365 دن یا اس سے زیادہ۔ وفاقی حکومت یا صوبائی حکومت کا ملازم یا اہلکار ہے اور ٹیکس سال میں بیرون ملک تعینات کیا گیا ہو۔ نان ریزیڈنٹ کسے کہیں گے جی؟ افراد کی ایسوسیشن، ایک کمپنی اور ایک شخص ٹیکس سال کے لیے غیر رہائشی اگر وہ اس سال میں رہائشی نہیں ہے، نان ریزیڈنٹ کا کنسیڈر کی جائے گی۔ آگے اب ہم دیکھتے ہیں پاکستان میں ذرائع آمدن۔ انکم ٹیکس آرڈیننس 2001 کی سیکشن 101 میں بیان کیا گیا کہ جن میں مختلف
جو مدوں اور حالات کے تحت آمدن کی وضاحت کی جاتی ہے، پاکستان میں بعض عمومی ذرائع آمدن درج ذیل ہیں۔ کون کون سے چیز عام طور پر جو پاکستان میں کسی ملازمت سے موصول یا قابل موصول تنخواہ جہاں بھی ادا کی جاتی ہے، وفاقی حکومت، صوبائی حکومت یا مقامی حکومت کے ذریعے یا اس کی ایمان پر ادا شدہ تنخواہ جہاں کہیں بھی ملازمت کی جاتی ہے، رہائشی کمپنی یعنی ریزیڈنٹ کمپنی کی جانب سے ادا کردہ منافع، ریزیڈنٹ شخص کی طرف سے ادا کردہ قرض پر منافع، جائیداد یا کرایہ کی آمدن جو پاکستان میں غیر منقولہ جائیداد کی لیز سے حاصل کی ہو، جو آپ کو رینٹ وغیرہ ملا ہو، رہائشی یا غیر رہائشی کے مستقل قیام کی طرف سے ادا کردہ واجب الادا پینشن یا سالانہ وظیفہ۔ یہ تھے پاکستان میں ذرائع آمدن۔ اب غیر ملکی ذرائع آمدن کیا ہیں جی؟ ایک ایسی آمدن جو پاکستان کے ذریعے آمدن نہ ہو، شخصی پرسن کی، ایک فرد، ایک کمپنی یا فرد کی ایسوسیشن جو پاکستان میں یا کسی اور جگہ بنائی جائے، تشکیل دی جائے، منظم یا قائم کی جائے، یا اس کے علاوہ کسی بھی جگہ وفاقی حکومت، غیر ملکی حکومت یا سرکاری بین الاقوامی تنظیم کا سیاسی ذیلی ادارہ۔ کمپنی کیا ہے جی؟ ایک کمپنی جس کی تعریف کمپنی آرڈیننس 1984 میں بیان کی گئی، اور کمپنی آرڈیننس 1984 میں بیان کردہ ایک کمپنی پاکستان میں کسی بھی قانون کے تحت کام کردہ تجارتی ادارہ، ایک مزاربہ، پاکستان سے باہر اس ملک کے نافذ العمل قانون کے ذریعے یا اس کے تحت قائم کردہ ایک کمپنی کی تعریف کے دائرہ کار کو بڑھانے کے لیے فائنانس ایکٹ 2013 کے ذریعے ایک ترمیم کی گئی ہے۔ انکم ٹیکس آرڈیننس 2001 کے مطابق اب ایک کمپنی میں درجہ ذیل چیزیں شامل ہیں جی۔ کون کون سی ہیں جی؟ کوآپریٹو سوسائٹی، فائنانس سوسائٹی یا کوئی اور سوسائٹی، غیر منافع بخش تنظیم جسے ہم NGO کہتے ہیں، ایک ٹرسٹ، ایک ادارہ یا لوگوں کی تنظیم جسے وقتی طور پر کسی بھی قانون کے تحت یا اس کے ذریعے قائم کیا گیا ہو یا تشکیل دیا ہو، ایک غیر ملکی ایسوسیشن چاہے تشکیل دی گئی ہو یا نہ، جس کے بورڈ نے عمومی یا خصوصی حکم کے ذریعے اس آرڈیننس کے مقصد کے لیے ایک کمپنی بنانے کا اعلان کیا ہو۔ صوبائی حکومت، پاکستان میں مقامی حکومت، ایک چھوٹی کمپنی۔ اب بات کریں گے جی ہم ایسوسیشن افراد کی جو ہے پرسن کی۔ ایک فرم پر مشتمل افراد کے درمیان ایک تعلق ہوتا ہے جو ایک کاروبار کے منافع کو شیئر کرنے پر اتفاق کرتے ہیں، جسے تمام لوگ ان میں سے کوئی ایک سب کے لیے کام چلاتا ہے۔ ایک غیر منقسم ہندو خاندان، ہندو انڈیوائڈڈ فیملی، کوئی فرضی عدالتی قانونی شخص اور غیر ملکی قانون کے تحت قائم کردہ افراد کا دائرہ، لیکن اس میں کمپنی شامل نہیں ہوتی۔ ٹیکس ایئر کیا ہوگا جی؟ ٹیکس سال 30 جون کو ختم ہونے والے 12 مہینوں کی مدت یعنی مالی سال ہے، اور کیلنڈر سال کو ظاہر کرتا ہے جس پہ مذکورہ تاریخ آتی ہے۔ مثال کے طور پر 1 جولائی 2017 سے 30 جون 2018 تک کے 12 مہینوں کی مدت کے لیے ٹیکس سال کیلنڈر 2018 سے ظاہر کیا جائے گا، اور 1 جولائی 2018 سے 30 جون 2019 تک کے 12 مہینوں کی مدت کو کیلنڈر سال 2019 سے ظاہر کیا جائے گا۔ اسے عام ٹیکس سال کہا جاتا ہے۔ اور خصوصی ٹیکس سال کیا ہے جی؟ اس سے مراد 12 مہینوں کی کوئی بھی مدت ہے، اور عام ٹیکس سال سے متعلق کیلنڈر سال سے ظاہر کیا جاتا ہے جس میں خصوصی ٹیکس سال کی اختتامی تاریخ آتی ہے۔ مثال کے طور پر 1 جنوری 2017 سے 31 دسمبر 2017 تک 12 مہینے کی مدت کے لیے ٹیکس سال کیلنڈر سال 2018 میں ظاہر کیا جائے گا، اور 1 اکتوبر 2017 سے 30 ستمبر 2018 تک 12 مہینے کی مدت کو کیلنڈر سال 2019 میں ظاہر کیا جائے گا۔ دوستو، آج ہم نے بہت ہی بنیادی باتیں انکم ٹیکس سے متعلق پڑھی۔ یہ ہر پاکستانی کو، ہر بندے کو سمجھ آنی چاہیے، کیونکہ اب فائلر اور نان فائلر کے معاملات ہم سب کے سامنے آ گئے ہیں، NTN بھی لوگ لے رہے ہیں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔